بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ اگر عورتوں کو ان کی وراثتی جائیداد سے محروم کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے، طاقت سے، زور زبردستی سے یا دھوکہ فراڈ سے، تو اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے۔ دوسرے ٹاپک میں ہم یہ بات کریں گے اگر کسی عورت کا قرآن پاک پہ حلف لے لیا جائے کہ وہ کبھی بھی اپنی پوری زندگی شادی نہیں کرے گی یا اپنی وراثت کے حصے کا کلیم نہیں کرے گی، تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 498A اس حوالے سے یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی طریقے سے کسی عورت کو اس کی وراثتی جائیداد سے محروم کرتا ہے، چاہے وہ دھوکے سے ہو، فراڈ سے ہو، بے ایمانی سے ہو، غلط بیانی سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی عورت کو اس کی وراثتی جائیداد سے محروم کر دیا جائے تو یہ جرم ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کا کوئی عمل کرے گا تو اس کو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 498A کے تحت 10 سال تک سزا دی جائے گی، لیکن یہ سزا 5 سال سے کم نہیں ہوگی۔ اس میں یا جرمانہ ہوگا یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی عورت کو کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہے یا زبردستی اس کی شادی کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اس کو مجبور کر کے اس عورت کی شادی کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ کر دی جاتی ہے، تو یہ قانونی طور پر غلط ہے اور یہ جرم ہے، کیونکہ ایسا کرنا نہ تو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی عورت کی شادی زبردستی یا اس کو مجبور کر کے یا کسی بھی طریقہ سے نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی جرم کرے گا تو اس کو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 498B کے تحت 7 سال تک سزا دی جائے گی، جو کہ سزا کم از کم 3 سال، مطلب کہ 3 سال سے کم اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اور اس میں 5 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ فردر اسی سیکشن کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی فیمیل چائلڈ کی شادی کر دی جائے اس کی مرضی کے خلاف یا زبردستی، فیمیل چائلڈ سے مراد کوئی کسی چھوٹی عمر کی عورت کی شادی کر دی جائے جس کی عمر 16 سال سے کم ہو، تو یا اس میں کسی نان مسلم عورت کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دی جائے یا اس کو مجبور کر کے یا زبردستی کسی بھی طریقے سے کر دی جائے، تو یہ قانونی طور پر جرم ہے، اور جو کوئی بھی شخص اس طرح کا عمل کرے گا تو اس کو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 498B کے تحت 10 سال تک سزا دی جائے گی، جو کم از کم 5 سال تک سزا ہوگی، اور اس میں 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا۔ کوئی شخص کسی بھی طریقہ سے کسی عورت کی شادی قرآن پاک کے ساتھ کر دیتا ہے، اس کو کور کرے گا پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 498C۔ اس کا شادی کا انتظام کرتا ہے، کوئی ایسا حالات ماحول پیدا کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کسی عورت کی شادی قرآن پاک کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کو 7 سال تک سزا دی جائے گی، اور اس میں جو کم از کم سزا 3 سال ہے، یعنی کہ 3 سال سے کم سزا نہیں دی جائے گی، اور اس میں 5 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ اب اس میں اسی سیکشن کے اندر 498C میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ قرآن پاک سے شادی کا مطلب کیا ہے۔ قرآن پاک سے شادی کے 2 اس میں جو ڈیفینیشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ کہ کسی عورت سے قرآن پاک کے اوپر حلف لے لینا کہ وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گی۔ اس میں بھی حلف لینے والے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کی جو جائیداد ہے، وہ عورتوں میں تقسیم نہ ہو، کہ جو بھی اس کا کوئی رشتہ بنتا ہے وہاں تک وہ جائیداد، وہ پراپرٹی نہ پہنچے۔ اور دوسرے نمبر پہ قرآن پاک سے شادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عورت سے قرآن پاک کے اوپر اس بات کا حلف لے لینا کہ وہ ساری زندگی اپنی وراثتی جائیداد میں اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کا کلیم نہیں کرے گی، اور جو بھی کوئی شخص اس طرح کا کوئی عمل کرے گا تو اس کو 498C PPC کے تحت 7 سال یا کم از کم 3 سال تک سزا، اور اس میں 5 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ جرم قابل دست اندازی پولیس ہے، اور جو کوئی بھی شخص اس طرح کا کوئی جرم کرے گا اس کے خلاف FIR کا اندراج ہوگا۔ یہ جرم ناقابل ضمانت اور ناقابل راضی نامہ ہے۔